آپ درود شریف پڑھتے ہیں، پہلے دل میں ایک عجیب سی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ دعا کرتے ہیں تو امید بنتی ہے، دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر اچانک ایسا لگتا ہے کہ وہ کیفیت کہیں کم ہو گئی ہے۔ درود تو وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، پھر دل کی حالت کیوں بدل گئی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ درود کا فیض ختم ہو گیا؟ یا شاید مسئلہ درود میں نہیں، ہماری اپنی کیفیت میں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی اہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں آپ کو وہ نقطہ بھی بتاؤں گی جو درود شریف کے ساتھ استغفار کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ درود شریف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے۔ جب انسان درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل اور زبان کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی صرف روحانی کیفیت کا نام نہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، دل میں غفلت بھی آتی ہے، اور کبھی دنیا کی مصروفیات ہمیں اندر سے کمزور بھی کر دیتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کبھی محسوس کریں کہ پہلے ایسی کیفیت نہیں رہی تو فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ درود کا فیض کم ہو گیا ہے، بلکہ ایک لمحے کے لیے اپنے اندر بھی جھانکیں۔ جہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں ایک شخص صبح بہت خوش دلی سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، اس کا مزاج اچھا ہوتا ہے، ذہن پرسکون، دل میں پرسکون ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد اس کی کسی سے تلخ کلامی ہو گئی، کسی کا حق ادا نہ ہو سکا، غصہ آ گیا، دل میں حسد یا رنجش پیدا ہو گئی، یا کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس پر انسان نے توجہ نہ دی۔ اب اگر شام کو اس کا دل پہلے جیسا ہلکا محسوس نہ ہو تو وہ کیا کہے گا؟ میرا ذکر فائدہ ہو گیا ہے؟ نہیں، شاید اسے اپنے دل کی طرف دوبارہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور جہاں استغفار ایک اہم عمل بن جاتا ہے۔ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے جو صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار فرماتے تھے، جہاں تک کہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کا ذکر ملتا ہے۔ غور کیجئے، جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کثرت سے استغفار فرماتے ہیں، تو ہم گناہ گار انسانوں کو اپنے دل کی صفائی کے لیے استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ دونوں اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات جہاں ایک غلط فہمی سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کبھی کاروبار میں نقصان ہو جائے، گھر میں پریشانی آ جائے، صحت میں مسئلہ پیدا ہو جائے، یا کسی کام میں رکاوٹ آ جائے، تو فوراً یہ کہنا درست نہیں، میرا درود قبول نہیں ہو رہا، یا اس لیے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے۔ میں غیب کا علم نہیں، کسی ازمائش کا آ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہمارا درود قبول نہیں ہو رہا۔ جہاں سے سوال، تو پھر اگر درود پڑھتے ہوئے پہلے جیسی حلاوت محسوس نہ ہو تو کیا کریں؟ سب سے پہلے پریشان نہ ہوں، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں نماز میں غفلت تو نہیں کر رہا؟ کیا کسی کا حق میرے ذمہ تو نہیں؟ یا کسی کے لیے میرے دل میں بغض یا حسد تو نہیں؟ ایسے ہی اگر آپ ایسا کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو گیا ہو جس کی آپ نے توبہ نہیں کی، تو پھر خاموشی سے کہیں،
یا اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں ان پر نادم ہوں، مجھے معاف فرما، میرے دل کو پاک فرما اور مجھے اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ پھر استغفار کریں اور درود بھی پڑھتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت نقطہ میں آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی ہم روحانی کیفیت کے پیچھے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اکثر مقصد ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم سوچتے رہتے ہیں مجھ میں وہ کیفیت کیوں نہیں مل رہی، مجھے خواب کیوں نہیں آ رہا، مجھے وہ حلاوت کیوں محسوس نہیں ہو رہی۔ حالانکہ اصل کامیابی صرف کیفیت محسوس کرنے کا نام نہیں، اصل کامیابی یہ بھی ہے کہ درود نے ہماری زبان کو بہتر کیا یا نہیں، استغفار نے ہمیں گناہ چھوڑنے کی طرف مائل کیا یا نہیں، ذکر نے ہمارے اخلاق میں بہتری پیدا کی یا نہیں۔ اگر انسان غصے والا ہے تو وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر پہلے گناہ کے بعد دل بے حس رہتا ہے، اب ندامت محسوس ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ درود پڑھتے ہیں اور کبھی دل کی کیفیت بدلتے محسوس ہو تو درود چھوڑنے کی طرف نہ جائیں، بلکہ اپنے رب کی طرف اور زیادہ رجوع کریں، استغفار کریں، اپنے مال کا جائزہ لیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور درود محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ جاری رکھیں۔ ایک چھوٹا سا معمول بنا لیجیے، درود شریف پلس استغفار پلس توبہ پلس اپنے اعمال کی اصلاح، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ مکتب والا پیغام پسند آیا ہے تو پلیز اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ شاید آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی امین کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔